ہمارا تیسرا لیکچر ہے. پہلے دو لیکچر جنہوں نے نہیں سنے وہ پلیز ایڈمن سے لے کے ضرور سن لیجئے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہم کیا بات کرتے ہوئے کہاں پہنچے. دوسروں کے لیے بھی دعا کیجئے لیکن ہمیشہ اپنی ذات سے شروع کیجئے. پہلے اپنے لیے مانگے پھر دوسروں کے لیے. یہ آداب ہے یہ آداب ہے دعا کے کرنے کا. قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی دعائیں نقل کی گئی ہیں جن سے یہ سبق ملتا ہے. سورۃ ابراہیم آیت نمبر 40 اور 41 میں ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا. یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دعا مانگنی کیا چاہیے سب سے پہلے اپنے لیے اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں. پروردگار میری دعا قبول فرما آمین. اور مجھے اور میرے والدین اور سارے مسلمانوں کو اس دن معاف فرما دیجیے گا جس دن آپ حساب قائم کریں گے آمین ثم آمین. اسی طرح ہمیں ملتا ہے سورۃ نوح آیت نمبر 28 رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین وللمؤمنات. میرے رب میری مغفرت فرما اور میرے ماں باپ کی مغفرت فرما اور ان مومنوں کی مغفرت فرما جو ایمان لا کر میرے گھر میں داخل ہوئے اور سارے ہی مومن مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کا ذکر فرماتے تو اس کے لیے دعا کرتے اور دعا اپنی ذات سے شروع کرتے. تو جب بھی آپ کسی کا ذکر کریں اس کے لیے دعا کا کلمہ ضرور کہیں. اگر وہ دنیا میں نہیں ہے تو اللہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما اور پھر اس کی بات کریں کہ وہ یہ کہا کرتے تھے. اور اگر وہ زندہ ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت دے اسے اللہ اس پہ رحم کرے اللہ اس کی مشکلیں آسان کرے. ضرور کوئی نہ کوئی ان کے لیے دعا کر کے ان کا ذکر خیر کریں. اس سے ایک تو آپ کا دل کا کینہ صاف رہتا ہے حسد سے آپ دور بچتے ہیں ایک آپ کی زبان سے کلمہ خیر نکلتا ہے اور کوئی بھی قبولیت کی گھڑی ہو سکتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے. اور دوسری بات جو سب سے بڑی بات ہے کہ آپ جب غائبانہ دعا کرتے ہیں اپنے کسی بھائی یا بہن کے لیے تو اس پہ فرشتے آمین کہتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی وہ سب دے جو اس نے اپنے بہن بھائی کے لیے مانگا. اگر آپ امامت کر رہے ہو تو ہمیشہ جامعہ دعا مانگیے اور جمع کا صیغہ استعمال کیجیے. قرآن پاک میں جو دعائیں نقل کی گئی ان میں بالعموم جمعی کے صیغے استعمال کیے گئے کیونکہ امام جو ہوتا ہے لیڈر جو ہوتا ہے وہ دراصل تمام مقتدیوں کا نمائندہ ہوتا ہے. جب اس جمع کے صیغے میں دعا مانگے تو مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ آمین کہتے جائیں. دعا میں تنگ نظری اور خود غرضی سے بھی بچیے اور اللہ کی عام رحمت کو محدود سمجھنے کی غلطی کر کے اس کے فیض اور بخشش کو اپنے لیے خاص کرنے کی دعا نہ کیجیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ایک بدو آیا. اس نے نماز پڑھی پھر دعا مانگا. بدو گاؤں کے دیہاتی لوگوں کو کہا جاتا تھا. کہا اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ فرما. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اللہ کی وسیع رحمت کی وسعت کو تنگ کر دیا. بخاری کی روایت ہے. تنگ نظری یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ سمجھے کہ اللہ میں اتنا ہی مانگوں میری اتنی اوقات ہے. ہماری اوقات تو اتنی بھی نہیں. اس کے ظرف سے مانگے اس کی کبریائی کو دیکھتے ہوئے مانگے اس کی رحیمی کو دیکھتے ہوئے مانگے. دعا میں تکلف قافیہ بندی سے پرہیز کیجیے جسے ایسے لگے کہ آپ شعر و شاعری کر رہے ہیں. سادہ انداز میں گڑ گڑا کے دعا مانگیے. گانے اور شاعری لانے سے اجتناب کیجیے. البتہ اگر بغیر کسی تکلیف کے کبھی زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکل جائیں یا کوئی قافیہ نکل جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں لیکن باقاعدہ پلاننگ کر کے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بعض دعائیں ایسی منقول ہیں جن میں بے ساختہ قافیہ بندی اور وزن کی رعایت ہو گئی ہے. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہایت جامع دعا ہے. حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ونفس لا تشبع وعلم لا ینفع ودعوت لا یستجاب لها. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس دل سے جس میں خشوع نہ ہو اس نفس سے جس میں صبر نہ ہو اس علم سے جو نفع بخش نہ ہو
اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو. تو اس میں آپ دیکھیں کہ ملتے جلتے کچھ الفاظ ہیں، لیکن پلاننگ کر کے آپ نے ایسے دعائیں نہیں مانگی. اللہ کی بارگاہ میں اپنی ضرورت اور حاجت رکھنے سے پہلے اس کی حمد و ثنا ضرور کیجیے. پھر 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیجیے اگر آپ کوئی خاص حاجت کے لیے بیٹھے، ورنہ تو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نماز کے بعد تسبیحات کے بعد ہر وقت دعا کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی حاجت ہے تو صلاۃ حاجت کے 2 نفل بھی پڑھیے، اور دعا کے اول اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا بھی اہتمام کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کسی شخص کو اللہ یا کسی انسان سے ضرورت اور حاجت پوری کرنے کا معاملہ درپیش ہو تو اس کو چاہیے کہ پہلے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر اللہ کی حمد و ثنا کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے. اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنی ضرورت بیان کرے. ترمذی کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے کہ بندے کی جو دعا اللہ کی حمد و ثنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے ساتھ پہنچتی ہے وہ شرف قبولیت پاتی ہے. حضرت فضالہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد کہا اللہم اغفر لی، الہی میری مغفرت فرما. آپ نے یہ سن کر اس سے کہا تم مانگنے میں بہت جلدی کر کے جب نماز پڑھ کے بیٹھو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، پھر درود شریف پڑھو، پھر دعا مانگو. آپ کا یہ فرمان تھا کہ دوسرا آدمی آیا اور اس نے نماز پڑھ کر اللہ کی حمد و ثنا کی، درود شریف پڑھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دعا مانگو، دعا قبول ہوگی. اسے ترمذی نے روایت کی ہے. یہ کون سی دعا ہے جو آپ نماز کے بعد تسلی سے بیٹھتے ہیں یا نماز حاجت جب آپ کرتے ہیں؟ ویسے تو میں نے جیسے کہا نا کہ آپ چلتے پھرتے آپ دعا کر سکتے ہیں، یا اس کے لیے اتنا اہتمام ضرورت نہیں ہے. لیکن جب آپ کی اللہ سے وہ خاص حاجت یا کوئی بندے سے کام ہو اور آپ اس سے پہلے صلاۃ حاجت پڑھ رہی ہیں تو پھر اللہ کی حمد و ثنا اور اس کے بعد درود و شریف اور اس کے بعد پھر آپ دعا کریں. اللہ سے ہر وقت اور ہر آن دعا مانگتے رہیے، اس لیے کہ اپنے بندوں کی فریاد سننے سے کبھی نہیں اکتاتا. البتہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ خاص اوقات اور حالات ایسے بھی ہیں جن میں خصوصیت کے ساتھ دعائیں کچھ جلدی قبول ہوتی ہیں. لہٰذا ان مخصوص اوقات اور حالات میں دعاؤں کا خصوصی اہتمام کریں. جیسے رات کے پچھلے حصے کے سناٹے میں جب عام طور پر لوگ میٹھی نیند کے مزے میں مست پڑے ہوتے ہیں، جو بندہ اٹھ کر اپنے رب سے راز و نیاز کی گفتگو کرتا ہے اور مسکین بن کر اپنی حاجتیں اس کے حضور رکھتا ہے تو وہ خصوصی کرم فرماتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خدا ہر رات کو آسمانی دنیا پہ نزول فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب رات کا پچھلا حصہ باقی رہ جاتا ہے تو فرماتا ہے کون ہے جو مجھے پکارتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اس کو میں عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہتا ہے میں اس سے معاف کر دوں. ترمذی کی روایت ہے. اسی طرح رمضان کا مبارک مہینہ بھی قریب ہے. شب قدر میں زیادہ سے زیادہ دعا کیجیے. یہ رات اللہ کے نزدیک 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. اور یہ دعا خاص طور پہ پڑھیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. الہی تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف فرما دے. میدان عرفات میں جب 9 ذی الحج کو اللہ کے مہمان جمع ہوتے ہیں اس میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. جمعے کی مخصوص گھڑیوں میں جو جمعے کا خطبہ شروع ہونے سے نماز کے اختتام ہونے تک ہے یا نماز عصر کے بعد سے نماز مغرب تک ہے اس میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اذان کے وقت اور میدان جہاد میں جب مجاہدوں کی صف بندی کی جا رہی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 2 چیزیں اللہ کے دربار سے رد نہیں کی جاتی، ایک اذان کے وقت کی دعا، دوسری جہاد میں صف بندی کے وقت کی دعا. اذان میں میں نے پہلے بھی لیکچر سینڈ کیے، اس کے جواب میں اور اس کے بعد دعا ضرور کریں. اذان اور تکبیر کے درمیان وقفہ ہے، اس میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذان اور اقامت کے درمیان وقفے کی دعا رد نہیں کی جاتی. صحابہ کرام نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقفے میں کیا دعا مانگا کریں؟ فرمایا یہ دعا مانگا کرو، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ.
الہی میں تجھ سے عفو کرم اور عافیت اور سلامتی کی دعا مانگتا ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ رمضان کے مبارک ایام میں بالخصوص افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ فرض نمازوں کے بعد چاہے آپ تنہا دعا کریں یا امام کے ساتھ دعا کریں، سجدے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے بہت زیادہ قربت حاصل کر لیتا ہے، بس تم اس حالت میں خوب خوب دعا مانگا کرو۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ سجدے میں جا سکتے ہیں اور اس سجدے میں صرف عربی کی یا اردو کی یعنی صرف دعائیں آپ مانگیں۔ اب دیکھیں بعض بار دل چاہتا نا کوئی نعمت ملے کہ میں فوراً سجدہ شکر کروں۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو طریقے بتائے گئے، لیکن کفار بھی بعض دفعہ جب انہیں کوئی خوشی ملتی ہے یا کسی دکھ سے راحت تو وہ فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قدرتی عمل ہے اور اس میں جا کے وہ روتے ہیں۔ تو ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو اس کی فضیلتیں پتہ ہے۔ جب آپ کسی شدید مصیبت یا انتہائی رنج و غم میں مبتلا ہو دعا قبول ہوتی ہے۔ مظلوم ہوتا ہے نا انسان، اس لیے میں تو کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاؤں یا کسی کو تکلیف میں اس کی داد رسی یا اس کے لیے بات کرنے جاؤں تو میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ دعائیں کریں، کثرت سے کریں۔ اس وقت آپ اللہ کے زیادہ قریب ہیں۔ بیمار کو خاص طور پہ کہتی ہوں میرے لیے بھی دعا کریں۔ جب ذکر اور فکر کی کوئی دینی مجلس منعقد ہو اس میں بھی دعا رد نہیں جاتی۔ جب قرآن آپ کا کمپلیٹ ہو یا جہاں قرآن کا درس ہو رہا ہو، درس و تدریس کا معاملہ ہو، وہاں بھی دعا رد نہیں جاتی۔ ان مقامات پہ بھی دعا کا اہتمام ضرور کیجیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب مکہ سے بصرہ جانے لگے تو آپ نے مکہ والوں کے نام میں خط لکھا جس میں مکہ کے قیام کی اہمیت اور فضائل بیان کیے، اور یہ بھی واضح کیا کہ مکہ میں ان 15 مقامات پر خصوصیت کے ساتھ دعا قبول ہوتی ہے۔ متلزم، کعبہ کے اندر، صفا مروہ، مقام ابراہیم، مزدلفہ، تینوں جمرات یعنی جہاں پتھر مارے جاتے ہیں، میزاب، چائے زمزم، صفا مروہ کے پاس جہاں سعی کی جاتی ہے، عرفات اور مینا میں۔ برابر کوشش کرتے رہیے کہ آپ کو اللہ سے دعا مانگنے کے لیے دعا کے وہی الفاظ یاد ہو جائیں جو قرآن و پاک اور حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ اللہ نے اپنے پیغمبروں اور نیک بندوں کو دعا مانگنے کے لیے جو انداز اور الفاظ بتائے ان سے اچھے الفاظ اور انداز کوئی کہاں سے لائے گا؟ پھر اللہ کے بتائے ہوئے اور رسولوں کے اختیار کیے ہوئے الفاظ میں جو اثر، مٹھاس، جامعیت، برکت، قبولیت کی شان ہو سکتی ہے وہ کسی دوسرے کلام میں کیسے ممکن ہے؟ کوشش کریں کہ ایک ایک کر کے ساری دعائیں یاد کر لیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب و روز جو دعائیں مانگی ان میں بھی سوز، مٹھاس، جامعیت اور عبودیت کاملہ کی ایسی شان بتائی جاتی ہے کہ ان سے بہتر دعائیں، التجا اور آرزوؤں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن و حدیث کی بتلائی ہوئی دعاؤں کا ورد رکھنے اور اس کے الفاظ اور مفہوم پر غور کرنے سے ذہن و فکر کی یہ تربیت بھی ہوتی ہے کہ مومن کی تمنائیں اور التجائیں کیا ہونی چاہیے، کن کاموں میں اس کو اپنی قوتوں کو کھپانا چاہیے اور کن چیزوں کو اسے اپنی زندگی کا مقصد بنانا چاہیے۔ بلا شبہ دعا کے لیے کسی زبان، انداز یا الفاظ کی کوئی قید نہیں۔ بندہ اپنے اللہ سے جب زبان اور جن الفاظ میں جو چاہے مانگے، مگر یہ اللہ کا مزید فضل و کرم ہے کہ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ مجھ سے یہ مانگو اور اس طرح مانگو، اور دعاؤں کے الفاظ تلقین کر کے بتا دیے کہ مومن کو دین اور دنیا کی فلاح کے لیے کیا نقطہ نظر رکھنا چاہیے اور کن تمناؤں اور آرزوؤں سے دل کی دنیا کو راستہ رکھنا چاہیے، اور پھر دین اور دنیا کی کوئی حاجت اور خیر کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس کے لیے دعا نہ سکھائی گئی ہو۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اللہ سے قرآن و سنت کے بتائے الفاظ ہی میں دعا مانگیں اور انہی دعاؤں کا وید رکھیں جو قرآن میں نقل کی گئی یا مختلف اوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی۔ البتہ جب تک آپ کو قرآن و سنت کی یہ دعائیں یاد نہیں ہوتی اس وقت تک کے لیے آپ کم از کم یہی اہتمام کیجیے کہ اپنی دعاؤں میں کتاب و سنت کی بتائی ہوئی دعاؤں کے مفہوم ہی کو پیش نظر رکھیے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی کلاس میں کچھ دعائیں آپ کو سینڈ کی جائیں گی تاکہ آپ وہ دعائیں یاد کریں، اور دعاؤں کو یاد کرنے کے بعد آپ جب آپ دعا پڑھیں تو انہی دعاؤں کے ساتھ آپ دعا مانگیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔